پاکستان تحریک انصاف ضلع قصور کے صدر اور قومی اسمبلی کے حلقہ 139 کے لیے ٹکٹ ہولڈر پی ایم اے چیئرمین ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی سے ملنے ان کی قیام گاہ الہ آباد پہنچے۔ ان کے پولیٹیکل کوارڈینیٹر وقاص طالب نے استقبال کیا۔ سیاستدان کے ساتھ ساتھ ایک ڈاکٹر بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک عام انسان کو اپنے روزمرہ زندگی میں ناشتہ کس طرح کا کرنا چاہیے؟ اس میں ناشتہ یا کھانا یا عشائیہ یا عصرانہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر سادہ ترین الفاظ میں کہا جائے تو متوازن غذا جو ہے اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب کچھ لوگ ہیں جو ناشتہ کم کرتے ہیں، کچھ زیادہ کرتے ہیں، کچھ دوپہر کو زیادہ کھاتے ہیں، کچھ شام کو زیادہ کھاتے ہیں، تو اس سے قطع نظر کہ آپ کب زیادہ کھا رہے ہیں یا کب کم کھا رہے ہیں، متوازن کھانا چاہیے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ بھوک لگے تو کھائیں اور بھوک رہتی ہو تو کھانا بند کر دیں، یہی بہترین طریقہ کار ہے کھانے کے لیے۔ پرتکلف ناشتے کا اہتمام تھا۔ آپ کب سیاست میں آئے؟ یہ 2005 تھا جب باقاعدہ طور پہ میں سیاست میں آیا، اور اس سے پہلے میں سرکاری ملازمت میں تھا، نوکر تھا سرکار کا، تو استعفیٰ دے کے پھر اپنے والد صاحب کے حکم کے مطابق یہ اس کام میں سیاست شروع کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے والد ایک عظیم سیاستدان اور عظیم مذہبی رہنما، برگد کے پیڑ کے نیچے کسی دوسرے پیڑ کی تسخیر ناممکن ہے، آپ نے اپنا مقام کیسے بنایا؟ میں تو آپ کی اس بات سے اختلاف کروں گا کہ میں نے اپنا مقام بنایا۔ ایک جدوجہد ہے، ایک کوشش ہے جو کہ چل رہی ہے، اور مقام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نصیب سے اور تبھی بنتا ہے، اور اس میں ایک پوری لوگ ایک عمر بسر کر دیتے ہیں تب بھی کسی مقام پہ نہیں پہنچتے۔ اور میرے والد صاحب کے حوالے سے تو ان کو برگد کہنا میں اس سے اختلاف کروں گا، کیونکہ ان کی زندگی جس طور پہ گزری اور انہوں نے جیسے اپنے عادات و اطوار رکھے پوری زندگی میں، تو ان کی ذات سے لوگوں کو فائدہ ہی ہوا ہے۔ جو مدرسہ جس کو وہ چلاتے تھے، جہاں پہ لوگوں کو مفت تعلیم ملتی تھی، اس مدرسے کے ان سے پڑھے ہوئے ہزاروں علماء ہیں جو ایک وقت صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور ان سے دین کا کام بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کو وہ علم پھیلا بھی رہے۔ تو یہ ان کا ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو ہمیشہ ہی تا قیامت رہے گا، چونکہ جو عالم اب بنے ہیں ان سے اور اب لوگ علم حاصل کریں گے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اسی طرح سیاست میں بھی وہ آئے تو وہ کوئی ذاتی منفعت کے لیے یا ذاتی فائدے کے لیے نہیں آئے، ان کی وجہ سے اس حلقے کو بہت فائدہ ہوا۔ اور یہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں تو جتنے پرائمری اسکول ہیں اس پورے علاقے میں، ان میں سے کوئی 95% اسکول جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے بنے ہوئے، ان کا افتتاح ہوا یا ان کے وہ فنڈز میں سے، ڈیولپمنٹ فنڈ میں سے انہوں نے تجویز کیے تو وہ اسکول بنے۔ تو اس طرح کی سیاست جو ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، عام انسان کو فائدہ پہنچے، ان کو آپ برگد نہیں کہہ سکتے۔ وہ تو ایک ایسا صاف پانی کا چشمہ تھا جس نے عام عوام کو سیراب کیا۔ جو مدرسہ انہوں نے دینی تعلیم کے حوالے سے بنوایا، کیا اب آپ اس کو رن کر رہے ہیں؟ میں تو نہیں، لیکن ہماری فیملی کر رہی ہے، میرے بڑے بھائی اس کے محتمم ہیں، وہ ان کے زیر اہتمام وہ چل رہا ہے، اس کی نگرانی بھی وہ کرتے ہیں۔ میرے جو تایازاد بھائی ہیں پروفیسر لکھوی صاحب، ان کے پاس اس کی نظامت ہے اور وہ اس مدرسے کو بطریقے آسن چلا رہے ہیں۔ اس کی انتظامیہ کمیٹی کا میں بھی ممبر ہوں، لیکن بنیادی ذمہ داری انہی کی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا گھرانہ ایک علمی گھرانہ ہے اور سیاسی گھرانہ بھی ہے، اور اس نے اس حلقے میں کافی خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ عوام نے ابھی تک آپ کو الیکشن میں منتخب نہیں کیا؟ یہ سوال تو بنیادی طور پہ عوام سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کس طرح کا ان کو یا کیا خوبیاں اور اوصاف چاہیے کسی بندے کو جتوانے کے لیے۔
تو یہ سوال تو بنیادی طور پہ انہیں سے پوچھنا چاہیے. لیکن اگر میرے سے آپ پوچھیں تو میرا خیال ہے کہ میں نے تو ابھی تک جتنے الیکشن لڑے ہیں وہ پوری اپنی کوشش اور تندہی سے اور پورے اخلاق کے ساتھ لڑے. جو بھی اپنے صوبائی امیدوار تھے ان کے ساتھ میں بالکل مخلص ہو کے، نہ کسی ظاہری نہ خفیہ طریقے پہ میں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں کی. کبھی جیسے دیہات میں دھڑے ہوتے ہیں کہ سودا کر لیتے ہیں، ووٹ کچھ کسی کو دے دیے، صوبائی امیدوار کو یا قومی کو، ان سے کچھ لے لیے. تو کم از کم میں نے کبھی آج تک کسی کو ایسی کبھی نہ شے دی، نہ کبھی کسی کی حوصلہ افزائی کی. ڈاکٹر صاحب، آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ آپ بہت دولت مند ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دولت مند اگر روپے پیسے کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں گے یا اس طرح سے تولیں گے تو پھر تو میں دولت مند نہیں ہوں. لیکن اگر آپ اثاثہ جات دیکھیں تو اثاثہ جو ہے وہ آپ کی ایک خاندانی وجاہت ایک اثاثہ ہوتی ہے. ایک آپ کی جو آپ کے دوست احباب ہیں وہ آپ کا اثاثہ ہوتے ہیں. ایک آپ کی جو فرض کریں حلقہ ہے تو اس میں آپ کی مقبولیت یہ آپ کا اثاثہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ اثاثہ جات میرے پاس بڑے وافر ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے دن بدن. بلدیاتی انتخابات جو کہ مستقبل قریب میں ہیں، تو اس حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم آپ کے ہاتھ میں ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے کوئی بھی تنظیم کسی ایک بندے کے ہاتھ میں اختیارات ٹوٹل نہیں دیتی ٹکٹ تقسیم کرنے کے. ہمیشہ ایک جو ہے پارلیمانی بورڈ بنتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، مختلف سطح پہ بنتی ہیں. تو پی ٹی آئی میں بھی ایسے ہی ٹکٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو اس مقامی ضلع کا جو صدر ہے، جو سربراہ ہے، یا جو اس کو چلا رہے ہیں جو بھی باڈی، اس کی رائے کو اہمیت ضرور دی جاتی ہے اور دی جانی بھی چاہیے. لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ کسی ایک بندے کے ہاتھ میں ٹوٹل فیصلہ سازی کا اختیار. گیلن اٹھاڑ کے سابقہ چیئرمین جاوید شمشاد کے والد کی وفات پر تعزیت کے لیے پہنچے. الہ آباد میں ہی موجود اپنے ڈیرے پر پہنچے، جہاں عوام کا ہجوم ان کے انتظار میں تھا. ان کے مسائل سنے. قصور کے لیے روانہ ہوئے. سی ای او ہیلتھ کے دفتر پہنچے، ضلع میں ہیلتھ کے حوالے سے بریفنگ لی اور میڈیسن کی فراہمی کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کا کہا. ایم سی قصور کے دفتر پہنچے اور کلین اینڈ گرین پاکستان مہم کے حوالے سے بہترین اقدامات اٹھانے کا کہا. سی ای او ایجوکیشن کے دفتر پہنچے اور تعلیم کے حوالے سے عوامی مسائل کو حل کروایا. ڈی سی آفس قصور پہنچے، جہاں کھلی کچہری میں ضلع بھر سے آئے لوگوں کے انتظامی مسائل حل کروائے. ڈی پی او آفس پہنچے اور ایڈیشنل ایس پی سے ملاقات کی. ضلع بھر میں بدامنی کے بڑھتے واقعات کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کا کہا.
وابڈا کے دفتر پہنچے اور مختلف دیہات میں بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا کہا۔ وابڈا آفس سے نکلتے ہوئے بیرسٹر شاہد مسعود سے ملاقات ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف ضلع قصور کے سینئر رہنما اور سابقہ ٹکٹ ہولڈر حسن علی خان کے ڈیرے پر پہنچے۔ دوپہر میں ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ الہ آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ پارٹی کے لیے آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں اور پارٹی نے آپ کو ضلع قصور کی صدارت بھی دی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی ورکرز اور ٹکٹ ہولڈرز آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ دیکھیں، کبھی بھی پارٹیاں جو ہیں جمہوری پارٹیاں، اس میں اس طرح سے کبھی بھی وہ نہیں ہوئی کہ آپس میں ان کے اختلافات ورکرز کے نہ ہوں، اور اگر ورکرز جو ہیں وہ اس پارٹی کے ساتھ ایک نظریے کی بنیاد پہ ہیں تو تب تو ان کا اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے اور وہ چلتا رہتا ہے۔ اگر وہ کسی مفاد کے تحت کوئی بندہ پارٹی میں ہے تو پھر اختلافات ہونا لازم ہے، اور خاص طور پہ جب پارٹی کو اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس میں پھر جو ہیں ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کے پیش نظر صرف اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے، اور اس صورت میں پھر اختلافات بھی پارٹی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے لوکل باڈیز بھی بنائی ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی کو اس کا فائدہ ہے؟ جی ہاں، ہم نے پارٹی کے ہدایت کے مطابق ہی پارٹی کی جو نچلی سطح پہ گراس روٹ لیول تک ہم آرگنائزیشنز ہم نے بنائی ہیں، تنظیم سازی کی ہے، اور پارٹیاں جو ہیں وہ اصل میں ہونی ہی ایسی چاہیے کہ وہ عین عوامی سطح پہ، گلی محلے کی سطح پہ اور گاؤں کی سطح پہ ان کے نظم موجود ہوں، اور پھر وہاں سے ان کی قیادت جو ہے وہ نکلے، اور وہ اوپر جیسے جیسے سطح بلند ہوتی جاتی ہے اس طرح سے قیادت جو ہے وہ نتھر کے اور نکھر کے سامنے آتی جائے۔ تو یہ پارٹی کا نہایت میں سمجھتا ہوں کہ آسن اقدام ہے کہ انہوں نے یہ تنظیمیں جو ہیں وہ محلے تک اور گاؤں اور دیہات کی سطح تک لے گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، شکار کا شوق رکھتے ہیں؟ جی رکھتے ہیں۔ جی، کس کا شکار کرنا پسند کریں گے؟ جو شکار ہو جائے، جو چیز شکار کرتے رہیں جی، بہت اپنے جو شکار کرنے کے ایام ہوتے ہیں زندگی کے، ہر طرح کا ہی شکار، جو کہ فاختہ بٹیروں سے شروع ہو کے پھر بڑے جانوروں، ہرن، مرغابی، تیتر وغیرہ کرتے ہیں، کچھ ہر طرح کے شکار۔ سیاحت کا شوق بھی رکھتے ہیں؟ سیاحت کا بڑا شوق رکھتے ہیں جی، اپنے ملک میں تو خاص طور پہ یہ جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں ان میں بڑی سیاحت کی، پیدل چل کے سیاحت کی، ٹریکنگ کی، 5-5 7-7 روز کے سفر پیدل، اپنے کندھوں پہ اپنا کھانا بھی اور ٹینٹس بھی اور کھانا بھی، اور بہت علاقے پھرے ہیں، سیاحت کو بھرپور انجوائے کرتے رہے۔ جی ہاں، بڑی بہت سیاحت کی۔ ملک سے باہر بھی سیاحت کی ہے؟ ملک سے باہر گیا ہوں 2-4 ملکوں میں، جیسے چائنا ہے، ایران ہے، انڈیا ہے، ٹرکی ہے، تو دیکھیں۔ تو کبھی موسیقی کا شوق رکھا ہے؟ موسیقی جی بالکل، کبھی سن لیتے ہیں، اور خاص طور پہ تب تو بہت ہی سنتے تھے جب بسوں میں سفر کرتے تھے طالب علمی کے دور میں، چونکہ وہاں پہ بسوں میں لگے ہوتے تھے وہ ان کے ڈیک اور ٹیپ ریکارڈر پلیئر وغیرہ جیسے ہوتے ہیں وہ، تو
سنتے رہے, موسیقی بھی سن لیا کرتے تھے. کوئی ایسی بالکل پابندی نہیں تھی اپنے آپ پہ ایسی نہ سننے کی. آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں جی تو آپ نے میڈیکل کی ڈگری کب اور کہاں سے حاصل کی؟ میڈیکل کی ڈگری جو MBBS کی تھی وہ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے 1987 میں MBBS کیا, اور پھر اس کے بعد ڈپلومہ ان کارڈیالوجی میں نے کیا پنجاب یونیورسٹی سے, بلکہ اس میں فرسٹ تھا, گولڈ میڈل بھی مجھے ملا. اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے ماسٹرز ان پبلک ہیلتھ کیا. تو یہ 3 ڈگریاں ہیں میرے پاس. ڈاکٹری کا شوق خود سے پیدا ہوا یا والد یا والدہ کی خواہش پر کیا؟ نہیں, کسی کی بھی ایسا اس طرح سے خواہش نہیں تھی جیسے مجبور کر کے ہوتی ہے. بس ایسے ایک اجتماعی سا ہی, یا ایسا کہہ لیں کہ خدا کی طرف سے شاید یہی لکھا ہوا تھا بھی ڈاکٹری کرنی ہے تو ڈاکٹر بن گئے. تو ڈاکٹر بننے کے بعد سیاست میں آنے کا کیوں سوچا؟ سیاست میں آنے کا شاید سوچا نہیں, وہ ایک حکم کی تعمیل ہو رہی ہے جو کہ والد صاحب نے دیا تھا. اس سے پہلے میں سرکار کا ملازم تھا اور گریڈ 18 میں تھا اس وقت. تو والد صاحب اپنی جب ضعیف العمری کو پہنچے ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ کام آپ سنبھالیں سیاست والا, اور پھر ان کے حکم کے مطابق, ان کے کہنے کے مطابق نوکری سے استعفیٰ دے دیا اور پھر ادھر آ گیا 2005 میں. اپنے فری میڈیکل کیمپ پہنچے جہاں مریضوں کا مفت چیک اپ کیا اور مفت میڈیسن بھی فراہم کی گئی. ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ فری ڈسپینسری بنائے ہوئے؟ اس جگہ پہ جہاں بیٹھا ہوں تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں. تو یہ رفاع عامہ کا کام, اس کا مشورہ آپ کو کس نے دیا؟ اس کا مشورہ شاید کسی نے بھی نہیں دیا. میں جب سے MBBS کیا تھا میرا کبھی بھی خیال نہیں تھا کہ پرائیویٹ پریکٹس کروں گا. مجھے اچھی نہیں لگتی پرائیویٹ پریکٹس کرنا. آپ نے آج تک پرائیویٹ پریکٹس نہیں کی؟ نہیں, میں نے نہیں کبھی کی. اچھا, آپ یہی فی سبیل اللہ کرتے رہے اور بس یہ کرتے رہیں یا سرکاری ملازمت کرتے رہیں. پرائیویٹ پریکٹس کے بارے میں میرا اپنا نظریہ ہے. مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ایک تو مثلا مریض ہے کوئی, ایک تو وہ خود تکلیف میں ہے, آپ کے پاس آ رہا ہے, آپ اسے مزید پیسے لے لیں. مجھے یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. یہ تو سیاست سے ہٹ کر بات لگتی ہے. نہیں, سیاست سے پہلے بھی میں تو جب سے MBBS کیا میں تب کی بات کر رہا ہوں. میرا یہی خیال تھا کہ یہ جو ڈاکٹری کا کام ہے یہ مفتی کرنا چاہیے اگر اللہ نے توفیق دی ہو. تو آپ ان کی فیس معاف کر دیں, آپ تو میڈیسن بھی ان کو فری دے رہے ہیں. یہ نہیں, یہ میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا, اس میں کافی لوگوں کا حصہ ہے, وہ ڈالتے ہیں لوگ, یہ کام چل رہا ہے. یہ سارا کچھ میری طرف سے نہیں ہے. یہ جو دوائیاں ہیں ان میں لوگ کنٹریبیوٹ کر دیتے ہیں خود سے. ہم نے نہیں کبھی مانگا کسی سے, بہرحال لوگ خود ہی دے جاتے ہیں. ضلع قصور کے گاؤں کھوکھر ٹوچر میں تعزیت کے لیے پہنچے. کھوکھر ٹوچر میں ملک عمر فاروق کھوکھر اور ملک عاشق کھوکھر کے ڈیرے پر پہنچے جہاں گل پاشی کر کے استقبال کیا گیا. وہاں عشائیے کا اہتمام تھا. ڈاکٹر صاحب اتنا مصروف ترین دن گزارتے ہیں اور سارا دن حلقے کے لوگوں کے کام کرتے ہیں,
اپنے لیے اور فیملی کے لیے وقت کیسے نکالتے ہیں؟ ایک توازن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اپنی طرف سے. تو ویسے تو یہ ہے کہ نہ تو فیملی کے لوگ خوش ہیں اور نہ ہلکے کے لوگ خوش ہیں. سبھی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ مزید ٹائم انہی کو دیا جائے. لیکن ہفتے میں 7 دن ہی ہوتے ہیں اور ایک دن میں 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں. انہی کو ہی تقسیم کرنا ہوتا ہے, کسی کو کم کسی کو زیادہ, بس کام چل ہی رہا ہے. عمومی طور پر دیکھا گیا ہے کہ امیدوار ایک ہی الیکشن لوز کرنے کے بعد حلقہ چھوڑ دیتے ہیں. جی لیکن آپ نے 4 الیکشن لوز کیے لیکن پھر بھی آپ حلقے میں موجود ہیں. جی جی کیا توقعات رکھتے ہیں؟ بس وہ حلقہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ یہ حلقے والے جو لوگ ہیں یہ مجھے نہیں چھوڑتے. اور سیاست جو ہے اس کا جو مقاصد ہیں, اگر وہ آپ کوئی اعلیٰ نظریہ لے کے چل رہے ہیں تو پھر یہ ہار جیت جو ہے یہ اس کا اتنا زیادہ اس میں عمل دخل نہیں ہوتا, اتنا میٹر نہیں کرتی. اگر آپ کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں تو وہ کوشش آپ کی چلتی رہتی ہے. ہارنے کے باوجود بھی آپ اگر خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو آپ سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے, آپ سے نفع ملتا ہے لوگوں کو, تو پھر آپ وہ جو ہے اپنا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, NA 139 کی عوام نے اتنی محنت, اتنی لگن اور آپ کی جس طرح کی عوامی کمپین اور عوام کے کام کروانے کے باوجود آپ کو منتخب نہیں کیا, کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ میرا خیال ہے یہ عوامل مختلف ہوتے ہیں جب جیتے جاتے ہیں. وہ محض شاید یہ نہیں ہے کہ ووٹوں سے بندہ جیتتا ہے, شاید اور بھی بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں الیکشن کے دنوں میں. لیکن میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس الیکشن میں جو گزشتہ الیکشن تھا میرے 1,14,490 ووٹ تھے. ان میں سے کوئی ایک بھی ووٹ وہ نہیں تھا جس کو پیسے دے کے خریدا گیا ہو. ان میں سے کوئی ایک ووٹ وہ نہیں تھا جس پہ ہم نے پریشر ڈال کے اس سے ووٹ لیا ہو. ان میں سے کوئی ایک ووٹ ایسا نہیں تھا جس کے خلاف ہم نے پرچے کروا کے اس سے ووٹ لیا ہو. یہ سب وہ ووٹ ہیں جو لوگوں نے اپنی آزاد مرضی سے, اپنی پسند کے مطابق, اور ایک جو ان کے ذہن میں معیار تھا اس معیار پہ جو امیدوار پورا اترتا تھا انہوں نے اس کو ووٹ دیے. اور میرا خیال یہی ہماری جیت ہے اور یہی دوسروں کی ہار ہے کہ انہوں نے جو ووٹ لیے وہ اس میں دھونس دھاندلی بھی شامل تھی, اس میں پیسے روپے کا لالچ بھی شامل تھا اور اس میں دیگر عربے بھی شامل تھے. ڈاکٹر صاحب, اس 2018 کے الیکشن میں آپ کی عوامی پذیرائی میں اضافہ ہوا تھا یا کہ اس میں کوئی کمی واقع ہوئی تھی؟ نہیں, اس سے پہلے جو الیکشن تھے اس میں میرے 51,000 ووٹ تھے, گرچہ حلقہ کچھ مختلف تھا تب. اب حلقہ جو ہے تبدیل ہوا تھا, لیکن اب کی دفعہ ووٹ ہوئے 1,14,490, تو یہ پہلے سے تو بہت ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. آگے بھی الیکشن لڑنے کا ارادہ اسی طرح ہی ہے؟ جی, اگر الیکشن ہوئے تو لڑیں گے بھی. ڈاکٹر صاحب, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.